بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت زویریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کیا خواب دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے 2 سال پہلے عرب کے مشہور سردار اور آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بننے والے سسر حارث بن ابی ذرار کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی کہ جس کا نام براق رکھا گیا، اور آگے چل کر انہی کا نام حضرت زویریہ پڑا کہ جن کی قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زویریہ کو بے حد خوبصورتی عطا فرمائی تھی، جو بھی انہیں دیکھتا حیران رہ جاتا۔ حضرت زویریہ بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ جو چیز بھی مانگ لیتی ان کے والد ان کے لیے حاضر کر دیتے۔ دھیرے دھیرے حضرت زویریہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو ان کے والد کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ حضرت زویریہ کے لیے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن والد کی خواہش تھی کہ میں خود بھی سردار ہوں تو میری بچی کی شادی بھی کسی سردار گھرانے میں ہی ہونی چاہیے۔ انہی دنوں ایک روز جب حضرت زویریہ کے والد حارث اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے اپنی لڑکی زویریہ کی شادی کی باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت ان کے قبیلے کا سردار صفوان آ گیا اور اس نے حارث سے ان کی بیٹی زویریہ کا رشتہ اپنے لڑکے مصافے کے ساتھ مانگ لیا۔ حضرت زویریہ کے والد اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا، اور پھر جلد ہی حضرت زویریہ اور مصافے کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں تک تو یہ دونوں بہت خوش ہو کر زندگی گزارتے رہے، مگر ایک رات اچانک حضرت زویریہ نے خواب دیکھا کہ کعبہ کی طرف سے چاند نکلا اور وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور پھر ان کی گود میں اتر گیا۔ حضرت زویریہ نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ حضرت زویریہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس وقت مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عروج پر ہے اور روزانہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان پر ایمان لا رہی ہے، تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا اس چاند سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت زویریہ نے اگلے ہی خود کو جھٹکا دیا اور کہنے لگی کہ ارے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا شوہر اور میرے باپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں تو ہر وقت ان کی برائی ہوتی رہتی ہے، تو اس چاند سے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ یہی ساری باتیں سوچ کر حضرت زویریہ نے اس وقت تو اپنے دل کو دلاسا دے دیا، لیکن اس خواب کے بعد اکثر ان کے اندر ایک الجھن سی رہتی۔ جب اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، کیونکہ حضرت زویریہ کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس چاند سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور ایک نہ ایک دن میری قسمت بھی بدلے گی۔ جب حضرت زویریہ کی شوہر نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو پوچھنے لگا کہ اے برا، آخر آج تم اتنا زیادہ خوش کیوں ہو؟ تو حضرت زویریہ نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہ بتایا اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جنگ بدر و جنگ احد بھی ہوئی، لیکن عرب کے لوگوں کی دشمنی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر حضرت زویریہ کے والد حارث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر چپکے سے اچانک ان پر حملہ کر دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1000 صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ قبیلہ بنو مستلق کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بھی تھی۔ ادھر جیسے ہی حضرت زویریہ کے والد حارث کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے آ رہے تو وہ ڈر کر قبیلے سے بھاگ گئے، لیکن قبیلے کے کچھ لوگ ابھی بھی ضد پر اڑے تھے کہ کچھ بھی ہو ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ آخر جب صحابہ اکرام کا لشکر اس قبیلے میں پہنچا تو ان لوگوں نے پہاڑوں میں چھپ کر صحابہ اکرام پر تیر برسانے شروع کر دیے،
کچھ دیر تو صحابہ اکرام ادھر ادھر بکھرے، لیکن پھر سبھی نے ایک جٹ ہو ان پر اس حملہ کیا کہ اس قبیلے کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی۔ آخر یہ قبیلہ صحابہ اکرام کے سامنے کمزور پڑ گیا اور اپنی ہار مان لی۔ اسی جنگ میں حضرت جویریہ کے شوہر موسیٰ مارے گئے اور حضرت جویریہ بیوہ ہو گئی۔ جنگ کے بعد صحابہ اکرام نے اس قبیلے کے بہت سے مردوں و عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا، جیسا کہ اس زمانے کا یہ رواج تھا۔ انہی غلام بننے والی عورتوں میں حضرت جویریہ بھی تھی، جو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد مشہور صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ حضرت جویریہ نے ان صحابی سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے کچھ رقم لے کر آزاد کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ثابت جواب دیا کہ ہاں مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بدلے میں 9 اونقیہ سونا لوں گا۔ اس زمانے میں سونے کے سکے چلا کرتے تھے، تو حضرت ثابت نے 9 اونقیہ مطلب 9 سونے کے سکے حضرت جویریہ سے مانگے تھے۔ تو اب بیچاری حضرت جویریہ کے پاس روپیہ پیسہ تو تھا نہیں، وہ ان سونے کے سکوں کو انتظام کہاں سے کرتی؟ اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنے آزاد ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی حضرت جویریہ کے والد کو خبر ہوئی کہ میری پیاری بچی جویریہ کو مسلمانوں نے قید کر کے باندی بنا لیا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اے نیک انسان، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میری بیٹی بہت اونچے خاندان کی ہے، ہم یہ بات گوارا نہیں کر سکتے کہ میری بیٹی کو باندی بنا کر رکھا جائے، اسی لیے آپ جو بھی قیمت مانگے میں وہ دینے کو تیار ہوں، بس آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ تمہاری بیٹی جویریہ پر ہی ڈالتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ آزاد ہو کر جانا چاہے تو میں بغیر کسی قیمت اسے جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر وہ مدینہ ہی میں رہنا چاہے تو میں اس کے آپ کے ساتھ جانے پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پیارا سا جواب سن کر حضرت جویریہ کے والد بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اپنی بیٹی جویریہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگی کہ اے میری بیٹی، محمد نے تمہیں آزاد کر کے لے جانے کی اجازت دے دی ہے، اسی لیے اب تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس میں میری رسوائی ہو۔ لیکن حضرت جویریہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، کیونکہ شاید حضرت جویریہ سمجھ چکی تھی کہ میرا وہ خواب جو آج سے کچھ سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ایک چاند میری گود میں آ کر گرا ہے، شاید اس خواب کی تعبیر مدینہ ہی میں موجود ہے اور جلد ہی وہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کہا کہ کیا تمہیں 9 اونقیہ سونے کے بدلے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ضرور فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا 9 اونقیہ سونے کا قرض ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سنتے ہی حضرت جویریہ بے حد خوش ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ میرا وہ خواب بالکل سچ تھا، اور خواب میں اس چاند سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ نکاح فرما لیا اور وہ ان قسمت والی عورتوں میں شامل ہو گئی کہ جنہیں دنیا و آخرت ہر جگہ کی کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت جویریہ اپنی شکل و صورت سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے حضرت عائشہ کو ان پر اکثر رشک آیا کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتی کہ جویریہ کی باتوں میں وہ اثر ہے کہ جب بھی وہ بات کرتی ہے تو سامنے والے کا دل جیت لیتی ہے، وہ بہت نرم مزاج اور اچھے اخلاق کی عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جویریہ سے محبت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی، کیونکہ اللہ نے حضرت عائشہ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ دوسری کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں موجود نہیں تھی، اور حضرت عائشہ کے ذریعے اللہ نے اسلام کی وہ خدمتیں لی ہے کہ جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو فائدہ دیتی رہے گی۔ حضرت جویریہ تقریباً 70 سال زندہ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 46 سال بعد مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور مدینہ کے گورنر مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔